اب سوچو، جن کی عقلوں میں موعظہ معراج نہ آئے اور موعظہ معراج مل چکا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور پہلی گھڑیوں میں موعظہ معراج مل چکا ہو تو سوچو پھر آنے والی گھڑیوں میں کیا کیا ملے گا، جو ابھی ہم یہی نہیں سوچ سکے کہ ملا کیا کچھ ہے موعظہ معراج میں، تو تصور کرو کہ آنے والے گھڑیوں میں اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ ادھر دیکھو حضرت جبریل امین ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ اللہ کا مجھے اتنا قرب ملا، میری پوری تاریخ کی وہ معراج ہے، اور میں اپنی معراج سمجھتا ہوں کہ میں رب کے اتنا قریب ہوا۔ میرے محبوب علیہ السلام کہتے ہیں کیف کان یا جبریل، اے جبریل بتا وہ قرب کیسا تھا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، اتنا مجھے رب کا قرب ملا، میرے اور رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے۔ پہلے کبھی 90,000 ہوتے، کبھی 80 ہوتے، کبھی لاکھ ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 70,000 پردے درمیان میں تھے، میں نے اتنا قریب ہو کے رب سے کلام کیا، 70,000 نور کے پردے، اور یہ 70,000 نور کے پردوں کا باقی رہنا درمیان میں یہ ضروری تھا، اگر ایک بھی مزید اٹھ جاتا اللہ کی تجلیات کو جبریل کا نور بھی برداشت نہ کر سکتا، جبریل کے پر بھی جل کے راکھ بن جاتے۔ لیکن ادھر معراج کی رات میرے محبوب فرماتے ہیں جبریل سن، جسے تو اپنی طریق کی معراج سمجھتا ہے، میں بھی تمہیں اپنی معراج کی سامنے سناؤں، مجھے رب کا کتنا قرب ملا۔ سدرہ پہ جا کے جبریل کہتے ہیں ایک پورا بھی آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں، حالانکہ لائے ساتھ تھے، لیکن سدرہ پہ آ کے کہا میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر بطور وزیر، چونکہ حضور فرماتے میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، ان میں ایک حضرت جبریل ہے، اور جہاں کا وزیر ہو بادشاہ جب وہاں جائے تو وزیر کی ڈیوٹی ہے کہ ساتھ مل کے وزٹ کروائے۔ تو میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل ساتھ لے کے آئے ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے وزٹ کروانے کی، ساتھ تم ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ اور پھر مشورہ حضرت جبریل امین کا عقیدہ دیکھو، اگر یہ ہوتا میں نوریوں کا سردار سدرہ سے ایک پورا آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں۔ اللہ کے محبوب تو بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اگر میں جلتا ہوں تو میں مشورہ دوں کہ محبوب آپ بھی آگے نہ جائیے گا، لیکن حضرت جبریل کہتے ہیں محبوب میں تو نہیں جا سکتا، آگے کی راہیں اللہ نے بنائی ہی تمہارے لیے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ جبریل امین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، مجھے تو یہاں تک کا پتا تھا، ڈیوٹی یہاں تک تھی، آگے اللہ جانے یا بلانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ میرے محبوب کا اپنے بارے میں عقیدہ، آپ نے یہ نہیں کہا جبریل اگر تم ساتھ چھوڑ رہے ہو میں تو بشر ہوں، اگر تمہارے پر جلیں گے نوریوں کا سردار ہو کے تو میں بھی نہیں جاتا، میں بھی اللہ کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، جبریل کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل مجھے پتا ہے تیری حد یہاں تک ہی ہے، میں جاؤں گا، حل لک من حاجہ، تیرا کوئی کام ہو تو بتا دے وہ بھی کرواؤں گا، حل لک من حاجہ، تیرا کوئی کام ہے تو بتا میں وہ بھی کرواؤں گا۔ اور کیسی عظمت ہے میرے محبوب کی، فرماتے ہیں جبریل سن، وہ جو تیری معراج تھی کہ 70,000 نور کے پردے درمیان میں موجود تھے، معراج کی رات خوری کبیر 70,000 حجاب من نور، میرے پیکرے نور سے لگ کے وہ 70,000 نور کے پردے پھٹ گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، میں نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا جس طرح کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں
او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ تھا. کمان کے دو سروں کی سمجھ تو آتی ہے. او ادنا کیسا قرب تھا؟ قرب دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے؟ خوری کبھی 70,000 حجاب من نور، میرے نور سے، میرے پیکر سے 70,000 نور کے پردے پھٹ گئے. میں نے قریب سے رب کو دیکھا. کیسا؟ ما زاغ البصر وما طغى، گھبراہٹ بھی نہیں ہوئی، آنکھ جھپکے بغیر ٹکی کی باندھ کے رب کو دیکھا. تجلیات کو نہیں، عین ذات کو دیکھا. دیکھ کے کوئی گھبراہٹ نہیں، بلکہ داتا صاحب کہتے ہیں گھبراہٹ ہوتی تو محبوب کہتے اللہ فوراً اب بلانا تھا بلا لیا، اب چھٹی دے، واپس جاؤں، تیرے تجلیات برداشت نہیں ہو رہے. داتا صاحب کہتے وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ نے جو عطا کرنا تھا کیا، تو جب واپس بھیجنا چاہا حضور نے واپس آنے سے انکار کر دیا. تب میں واپس ہی نہیں جاؤں گا. اب اللہ نے ناراض تو کرنا نہیں تھا. فرمایا محبوب انکار کیوں کیا؟ انکار محبوب اس لیے اے اللہ تیرے دیدار میں لذت اتنی ہے، اتنی لذت ہے، اب یہ واپس جا کے تو نہیں ملے گی، اس لیے واپس نہیں جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں لا مکان پہ اپنا دیدار کروا سکتا ہوں تو فرش زمین پہ نماز پنجگانہ میں بھی یہی دیدار کروا سکتا ہوں. وہاں گھبراہٹ کوئی نہیں. اور پھر دیکھو جہاں جبریل کی نورانیت نہ جائے وہاں میرے محبوب کی ابدیت جائے، صحیح سلامت رہے. اور تو اور جو جبہ پہنا ہو وہ بھی سلامت رہے، جو امامہ پہنا ہو وہ بھی سلامت رہے. تو میرے محبوب بتا رہے تھے میری صرف ابدیت ہی بے مثل نہیں، اللہ نے مجھے نور بھی بے مثل بنایا ہے. جہاں جانے سے جبریل کا نور جلتا ہے، جبریل کے پر جلتے ہیں، میرے پیکر سے شام سے یا مکہ کے کسی کھڈی سے بنا ہوا کپڑا بھی میں نے پہنا ہو وہ بھی صحیح سلامت رہتا ہے. جو امامہ پہنا ہو میری ابدیت کے ساتھ لگا ہو وہ بھی سلامت رہتا ہے. تو پتہ چلا جبریل کی نورانیت میں وہ عظمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے محبوب کی ابدیت میں کمال رکھا ہے. اور پھر دیکھو ملا کیا کچھ. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کو بیان کر رہے تھے کہ کوہ طور پہ رب سے دیدار مانگا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور پھر جس وقت اصرار ہوا تو فرمایا ٹھیک ہے اپنی تجلی کوہ طور پہ کروں گا، اگر یہ سلامت رہا تو مجھے دیکھ لے گا. اب یہ نہیں تھا کہ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ جانتا تھا رزلٹ کیا نکلے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ امتحان کیا. اپنی تجلی سوئی کا سرا اس کا بھی کروڑواں حصہ تجلی کا، ذات کا نہیں، اپنی تجلی کا ظہور کوہ طور پہ کیا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے طور کو دیکھا، دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، سلامت نہ رہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. 7 دن کے بعد جا کے ہوش آیا. لیکن جب 7 دن کے بعد آنکھ کھلی تو آنکھ میں رب کی تجلی کا نور اتنا آ چکا تھا، دیکھ کے بے ہوش ہوئے تھے، سلامت نہیں رہے تھے. دیکھا تجلی کو، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ تھا، لیکن اتنا نور آ چکا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 7 دن کے بعد آنکھ کھلی، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی. کان یبصر النملۃ علی الصفا لیلۃ الظلمہ مسیرۃ 40 فراسخ. حضرت موسیٰ اس دن کے بعد جب بھی نظر اٹھاتے 40 میل دور، 40 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر اندھیری رات میں چلتی ہوئی بریک سی چونٹی بھی دیکھ رہے تھے. اب یہ بتانے لگا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ معراج کی رات اللہ نے محبوب کو کیا کچھ دے کے بھیجا. وہ موسیٰ جو پہاڑ کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں. 7 دن کے بعد جب آنکھ کھلے، آنکھ میں نور کا سرما ایسا لگا کہ 40 میل دور پہاڑ کی چوٹی پہ اندھیری رات میں
چونٹی دیکھ لیں تو سوچو تو صحیح، جو نبی معراج کی رات خود نہیں رب کے بلانے پہ گیا ہو، جا کے تجلیات کو نہیں عین ذات کو دیکھا ہو، دور سے نہیں قریب سے دیکھا ہو، دیکھا بھی ٹک ٹکی باندھ کے ہو، بے ہوش بھی نہ ہوا ہو، صحیح سلامت رہے ہو، ذات کا مشاہدہ کیا ہو، صحیح سلامت واپس آئے ہو، تو سوچو دنیا میں کون سا ذرہ ہے جو میرے نبی کی نگاہ سے اٹھ سکتا ہے؟ وہ موسیٰ جو کوہ طور پہ رب کی تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو، جب ہوش آئے 40 میل دور اندھیری رات میں چونٹی دیکھ سکیں۔ میرا نبی جس نے عین ذات کو دیکھا ہو، کائنات کا کون سا کونا میرے نبی کی نگاہ سے چھپ سکتا ہے؟ اس لیے میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بڑا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود،